ہؤلائی قومنا، یہاں پر ہا کے اوپر مد منفصل ہے، مد منفصل کی مقدار جو ہے وہ 2.5 الف کے برابر ہوتی ہے، اس کو 2.5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو باریک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا حلق جو ہے جس حلق سے یہ ادا ہوتی ہے وہ حلق، اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، منہ کی طرف نہیں ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہا ہا او، اب لام کے بعد جو الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، آپ کو یہ موٹی لکیر نظر آ رہی ہوگی، تو یہ مد منفصل کہا جاتا ہے اس کو تجوید کی اصطلاح میں۔ بعض اوقات جو لوگ تجوید کو نہیں جانتے دیہاتوں میں، گاؤں میں، وہ اس کو بڑی مد کہتے ہیں۔ تو بڑی مد ہو یا مد منفصل، مد متصل، ٹھیک ہے، چیز تو ایک ہی ہے، اس کی کیونکہ اصل نام تو مد متصل ہے، اور اس کی مقدار جو ہے وہ 5 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اس چیز کا خاص خیال کیجئے گا کہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر اے نہیں پڑھنا، اوکے۔ اور ساؤنڈ بھی آپ کو پڑھ کے میں نے بتا دیا ہے۔ آگے قاف ہے، حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، اس کا مخرج زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، 2 نقطوں والا۔ اب نرم حصہ کون سا ہے؟ جو ایک زبان کے اوپر بالکل تالو ہے، سخت تالو، اس سے تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے، یعنی پیٹ کی طرف تھوڑا سا آئیں گے تو ایک کوا لٹکا ہوتا ہے گوشت کا لوتھلا، اس کوے کے تھوڑا سا اوپر جو ہے یہ تالو کا نرم حصہ ہے، وہاں پہ زبان کی جڑ لگے گی تو قاف پڑھا جائے گا، فل ماؤتھ، پر پڑھا جائے گا، قاف، اوکے۔ قاف کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، اور واو لین ہے، یہاں پہ واو مدہ نہیں ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا تو پھر واو مدہ ہوتا۔ ساکن سے مراد یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو، یہ واو کے اوپر اب جزم ہے تو یہ کیا ہے؟ واو ساکن ہے، جس حرف کے اوپر جزم وہ ساکن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے میم، میم کے اوپر پیش ہے قوم، میم کا مخرج بھی آپ کو بتا دوں، میم جو ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی والی جگہ آپس میں ملتی ہے تو میم پڑھا جاتا ہے، یعنی اوپر والا ہونٹ ہے اس کی خشکی والی جگہ، خشک جگہ، اور نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کی خشک جگہ آپس میں ٹکرائے گی، ملے گی تو میم پڑھا جائے گا، قوم نا۔ اور پہلے اس کو ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں، ہؤلائی قومنا۔ اب جب نون کو اگلی لائن کے ساتھ نیکسٹ لائن کے ساتھ ملائیں گے، یعنی تا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو نون کے بعد جو الف ہے وہ گر جائے گا، نون تا زبر نت، تا زبر تا، نتا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا پر پڑھا جائے گا، نتا خا ذو، زال کے بعد واو ہے، اور زال جو ہے یہ بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، یہ سیٹی والا حرف نہیں ہے، اس کا مخرج کئی دفعہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو یہ زال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے، زال زال۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ قوم نتخذوا من دونہ، یہاں پر نون ساکن کا اخفاء کریں گے کیونکہ حروف اخفاء میں سے دال آ رہا ہے، 1 الف کی مقدار اس کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے ہا ہے، ہا کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو 2.5 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں کیونکہ آگے جو ہے وہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ من دونہ، مد منفصل کی تعریف آپ کو بتا دوں کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، یعنی دوسرے کلمہ یا لفظ ایک ہی بات ہے، دوسرے کلمہ میں ہو تو کیا ہوتی ہے؟ مد منفصل ہوتی ہے، یہ مد منفصل کی تعریف ہے۔ اب یہاں پر ہا کے نیچے جو ہے کھڑی زیر ہے، یہ حرف مد ہے، حرف مد کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے، الف کی شکل میں جو حمزہ ہے، یہ دوسرے
دون ہی ایک کلمہ ہے، آلیہ دوسرا کلمہ ہے، ایک لفظ ہے یا دوسرا لفظ ہے، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، ایک کلمہ اور آلیہ دوسرا کلمہ ہے، تو حمزہ جو ہے یہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ مد منفصل ہے۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا، الگ الگ، اس لیے یعنی دوسرے کلمہ میں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک کلمہ میں ہو حرف مد کے بعد حمزہ تو پھر یہ وہ مد متصل ہوگی، منفصل نہیں ہوگی۔ یہ مد منفصل کی آپ کو تعریف بھی میں نے بتا دی ہے اور معنی بھی بتا دیا ہے۔ دونہ آلیہتن، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کو آلیہ نہیں پڑھنا، آلی، لام زیر لی، آلی ہا، یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ آگے تا جو ہے، اس تا کو گول تا کہا جاتا ہے۔ یہ رول بھی آپ کو بتا دوں، قانون بتا دوں کہ جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں گول تا ہو، یعنی یہ والی تا جو ہا کی شکل میں ہے، گول تا ہو تو اس وقف کرتے ہوئے اس گول تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ تو یہاں پر یہ جب وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ اگر ویسے پڑھیں گے تو آلیہ تن پڑھا جائے گا، جب وقف کریں گے یعنی رکیں گے، اسٹاپ کریں گے تو کیا ہوگا، تا کو ہا سے بدل دیں گے، پھر پڑھا جائے گا آلیہ۔ اوکے، یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، قوم اتخذوا من دونہ آلیہ۔ اس کے بعد ہے، اگر ملا کے پڑھیں گے، آپ یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے، ویسے تو آپ وقف کر سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ اگر وقف کی علامت ہو تو وہاں پہ اسٹاپ کریں تو آگے سے پڑھا جاتا ہے، پیچھے سے نہیں پڑھا جاتا۔ اب یہاں پر تو جو ہے یہ وقف کی علامت میں سے ہے، یہاں پہ وقف کریں گے کسی مجبوری کی وجہ سے یا ویسے بھی کر سکتے ہیں تو آگے لو لا سے پڑھا جائے گا، پیچھے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ ویسے آپ وقف نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تا کو لام سے ملا کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہوگا ادغام یرملون بغیر غنہ کے، آلیہۃ لولا، اور لام کے بعد واو ہے، یہ واو مدہ نہیں ہے، واو لین ہے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لام کے آگے الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں کے بعد حمزہ ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، یا تونا۔ حمزہ دو صورتیں ہیں حمزہ کی، ایک حمزہ ساکن اور ایک حمزہ متحرک۔ حمزہ متحرک سے مراد ایک یعنی زبر زیر پیش ہو تو وہ متحرک ہوتا ہے حمزہ کے اوپر، اور حمزہ کے اوپر یہ جزم ہو، جیسے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے تو یہ حمزہ کیا ہے، ساکن ہے۔ حمزہ متحرک جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، اس کو جھٹکے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آواز آئے گی، جیسے آ ای او، یہ اس کی آواز ہے۔ حمزہ جو ساکن ہوتا ہے وہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، پھر وہ اس کی آواز کیا آتی ہے، جیسے یا تونا، یہ حمزہ ساکن پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ ساکن ہو، جھٹکے سے تو پڑھنا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جھٹکے کے ساتھ ساتھ قلقلہ بھی کر رہے ہوں آپ، یہ غلط ہے، قلقلہ نہیں کرنا۔ یا تونا، اس کو یا تونا نہیں پڑھنا، لولا یا تونا۔ اوکے، آگے ہے علیہم، عین کو پڑھتے وقت عین کو مخرج سے نکالنا ہے، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ عین، عین، عین زبر عرا، لام کے بعد یا ہے، یا لین ہے، مدہ نہیں ہے، علیہم۔ اب میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد جب با آ رہا ہے تو وہاں غنہ کیا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار۔ ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا میں، اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ بعد میں بتاؤں گا کس ٹائم۔ اس کے بعد ہے با، با کا مخرج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ با کا مخرج ہے، دونوں ہونٹوں کی تری والی جگہ ملے گی آپس میں تو با پڑھا جاتا ہے۔ اگر دونوں ہونٹ کی خشکی والا حصہ ملا کے آپ با پڑھیں گے تو غلط پڑھا جائے گا، پھر با نہیں پڑھا جائے گا، با با نکلے گا، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کی تری والی جگہ، یعنی جو جگہ گیلی ہوتی ہے اوپر والا ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ کی، وہ جگہ آپس میں ملائیں گے، ٹکرائے گی تو با پڑھا جائے گا، با با۔ اوکے، یہ ہے با کا مخرج۔ علیہم بسلطان
بین، سین جو ہے وہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، لام جو ہے ساکن ہے، قلقلے سے بچانا ہے تو حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا، اور نون کے بعد چھوٹا میم ہے، یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ جب بھی چھوٹا میم آتا ہے اس کے بعد با لازمی آتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر بین نہیں پڑھنا، بین پڑھیں گے تو یا کے اوپر جو شد ہے اس کا ایسے سمجھے کہ حق مار رہے ہیں، اس کو اپنے حلق سے ادا کرنا ہے اور شد کو اپنا حق پورا دینا ہے۔ با یاد بر بائی یاد ہے جی، بین، اوکے، ہر حرف کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اگر خود دیکھ لیں کہ کسی کا حق چھین لیں تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، تو یہاں پر بھی حرفوں کا حق ان کو پورا دینا ہوگا ہمیں۔ بین، یہاں سے پڑھ لیتے ہیں لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اس کے بعد ہے فمن اظلم، فا کا مخرج آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں۔ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا نیچے والا جو کنارہ ہے یہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، یہ فا کا مخرج ہے۔ فا کو ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا، فمن اظلم، حمزہ کے بعد وا ہے، وا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، اظلم، وا کا مخرج زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے اور زبان اوپر کی طرف اٹھے گی تو وا پڑھا جائے گا، اظلم، مما، یہاں پہ میم مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ نفترا، یہاں پر جب نون کو فا سے ملائیں گے الف گر جائے گا۔ تا بریک ہے، تا کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، بریک، دو نقطوں والا تا، تا کے بعد را ہے، را کے اوپر کھڑا زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفترا علی اللہ، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، للہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ لام کو جب لام سے ملائیں گے یا اور الف گر جائے گا، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیچ میں لام بھی ہے وہ بھی گر جائے گا۔ حاضر ہی ہے نہیں پڑھنا، علی اللہ کذبا، کاف بریک ہے، زال کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو یہاں پر الف پڑھا جائے گا، کذبا، وقف کرنے کی صورت میں، باقی جو ڈیٹیل ہے وہ بعد میں کسی دن بتاؤں گا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، حمزہ سختی سے پڑھا جائے گا، دال جو ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، عین جو ہے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ کیسے ساؤنڈ آئے گا؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُ، زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اور تموہم تا بریک پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، میم کے بعد واو ہے، واو مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، ہم ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ۔ آگے ہے وما، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، یا کے بعد جو ہے وہ عین ہے، عین کو سختی سے نہیں پڑھنا، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، یعبدون، یعبدون، دال کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، نون کو لمبا نہیں کرنا، یعبدون الا اللہ۔ اب یہاں پر حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے، حمزہ لام زیر لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، الا اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر تو لام پر پڑھا جاتا ہے، یہاں اس کو پر پڑھیں گے، ہا زبر ہا، الا اللہ، فا کے بعد حمزہ ہے، ساکن ہے، جھڑکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کے بعد واو ہے، واو کے اوپر الٹا پیش ہے اور مد منفصل بھی ہے، 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، الی الکہف ینشر لکم، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، را ساکن سے پہلے پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا، اور لکم ربکم، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، کاف کے بعد ایک میم ہے، پھر دوسری میم ہے، پہلی میم کو چھوڑ دیں گے، جس میم کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا، ربکم من، ویسے یہاں پر من رحمتہ ہی ہے،
آگے کیونکہ نیکسٹ پیج پہ جب کل نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو اس وقت پڑھیں گے، لیکن آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ یہاں پہ کچھ وجوہات کی وجہ سے یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ربکم من رحمتی، من رحمتی جو ہے وہ نیکسٹ پیج پہ۔ اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، ساؤنڈ میں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ رحمتی لفظ جو ہے وہ دوسرے پیج پہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل جب پیج نمبر 6 سٹارٹ کریں گے اس میں وہ پڑھا جائے گا۔ یہ امید ہے کہ آپ کو جس طریقے سے میں نے پڑھایا ہے پیج نمبر، یہ پارٹ نمبر 5 اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔